السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلامی تاریخ کا۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اسپین میں بنو امیہ کی حکومت کو عروج و زوال ہوا اور آخر کار وہ ختم ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ اور خاص باتیں، خصوصیات یا قابل تعریف کام تھے جو اسپین میں بنو امیہ کے دور میں ہوئے اختتام سے پہلے، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ ایک نہایت ہی شاندار حکومت قائم ہوئی تھی اور وہ عروج پر پہنچی اپنے، اور دنیا کے بہترین ملکوں اور تہذیب میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو اس کی چند اور وجوہات ہیں اہم جو میں آج پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اسلامی اسپین کی صنعتی اور زرعی پیداواریں ملک کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے برآمدی تجارت زوروں پر تھی، یعنی ایکسپورٹ جو ہیں بہت زوروں پر تھیں، کیونکہ پیداوار جو تھی، زرعی پیداوار، پروڈکٹس بہت زیادہ تھیں، اور اس کے مقابلے میں درآمد کی اشیاء بہت کم تھیں، یعنی امپورٹ بہت کم تھی، ایکسپورٹ بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اگر ایکسپورٹ زیادہ ہو تو آمدنی ملک کی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ترقی کرتا ہے وہ۔ تو امپورٹ کم سے کم ہو تو خرچہ کم ہوتا ہے ملک کا۔ تو زیادہ تر تجارت شمالی افریقہ، مصر، اٹلی، یونان اور شام کے ممالک سے ہوتی تھی، اور ان کے ذریعے باقی یورپ اور ایشیا کے ممالک سے تجارتی مراسم قائم ہو گئے تھے۔ غیر مسلم ممالک سے لین دین کے تعلقات اکثر یہودیوں اور عربی النسل عیسائیوں کے سپرد تھے۔ برآمد کی اشیاء میں زیادہ قابل ذکر حسب ذیل چیزیں تھیں: مچھلی، روغن زیتون، انجیر، بادام، خشک میوہ جات، چینی، شہد، نمک، ریشم، اون، روئی اور ان سے بنے ہوئے قیمتی کپڑے، عمارتی لکڑی، کاغذ، چمڑا اور سمور اور ان سے بنی ہوئی اشیاء، قالین، زعفران، عطریات، سونا، چاندی اور ان کے زیورات، فولاد، ٹین، متعدد آلات، حرب اور اصلاح جات، مٹی اور شیشے کے برتن، علاوہ ازیں یورپی ممالک اور شمالی افریقہ کے غلام اور لونڈیاں بھی اسپین کے ذریعے مشرقی ممالک کو بھیجے جاتے تھے، لیکن ان کی تجارت ہموطن یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ درآمدی چیزوں میں صرف کارآمد جانور، پھلدار درختوں کے بیج، بیچ بہا کپڑے اور عطریات اور جواہرات وغیرہ ہوتے تھے، یعنی امپورٹس جو ہوتی تھیں وہ چند چیزوں کی ہوتی تھیں، لیکن ایکسپورٹ وہ کافی اشیاء کی ہوتی تھی۔ بیرونی تجارت کے لیے اسپین کی عمدہ بندرگاہیں بہت مفید تھیں۔ بحر روم کے ساحل پر سب سے بڑی بندرگاہ المیریا تھی، جہاں مشرقی افریقہ، مصر، شام اور دور دراز ممالک سے تاجر سامان لے کر آتے تھے۔ بڑے سے بڑے جہاز یہاں ٹھہر سکتے تھے اور ان کی مرمت اور ان پر بادبان نصب کرنے کا خاص اہتمام تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں اس میں اس قدر توسیع ہوئی کہ اسے اسپین کی تمام بندرگاہوں پر فوقیت حاصل ہو گئی، یعنی المیریا جو اسپین کی اسلامی حکومت کی بندرگاہ تھی، وہ اتنی ترقی کر گئی کہ سب بندرگاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ 11ویں 12ویں صدی میں اس قدر توسیع ہوئی کہ اسے اسپین کی تمام بندرگاہوں پر فوقیت حاصل ہو گئی، اور یہ دوسرے ممالک کے علاوہ اسپین کی اپنی جو بندرگاہیں تھیں ان میں بھی سب سے بڑی تھی یہ۔ بحر روم پر دوسری اعلیٰ بندرگاہ الجزائر کی تھی، جہاں شمالی افریقہ سے آنے والے جہاز سامان اتارتے اور چڑھاتے تھے۔ لیکن اس بندرگاہ کی زیادہ اہمیت فوجی اڈے کی وجہ سے تھی، جو افریقی بربروں کے حملے سے بچاؤ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی بندرگاہ المنیکر کی تھی، جہاں عبد الرحمن اول 128 ہجری میں آ کر اترا تھا۔ اس کے تھوڑے فاصلے پر
مالقا کی بندرگاہ پر بھی جہازوں کی آمد رہتی تھی۔ چونکہ عربوں کی تقریباً تمام تجارت بحر روم کے ذریعے ہوتی تھی، اس لیے اوقیانوسی ساحل پر خاص بندرگاہیں نہ تھیں۔ اوقیانوسی نے اٹلانٹک اوشن یعنی مغربی کنارے پر اسپین کے جو تھے وہ اتنی اہم بندرگاہیں نہیں تھیں، لیکن مشرقی ساحل پر زیادہ تھیں۔ چند ایک کے نام جو پرانے حوالہ جات میں ملتے ہیں یہ ہیں النصرجہ، القصر، سنت مریہ اور لزبن جو موجودہ پرتگال کا دارالخلافہ ہے۔ یہ بندرگاہیں مغربی افریقہ سے تجارت کے لیے زیادہ مفید تھیں۔ سمندر کے علاوہ اسپین کے دریا بھی جہاز رانی کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے، یعنی انٹرنلی کمیونیکیشن کے لیے بھی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی دریا استعمال ہوتے تھے۔ اسپین میں دریا تھے اور ان میں یہ کشتیاں، مال بردار کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ چنانچہ اندرون ملک سے تجارت کے لیے سب سے زیادہ مشہور بندرگاہ اشبیلیہ تھی۔ ظاہر یہ اشبیلیہ تقریباً سینٹر میں تھا اسپین کے، اور وہ بڑی اہم بندرگاہ بن گئی تھی، جو وادی الکبیر کے کنارے بحر اقیانوس سے یعنی اٹلانٹک اوشن سے تقریباً 72 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہ بندرگاہ اپنی نسبت میں المریہ کا مقابلہ کرتی تھی۔ مغربی افریقہ سے تجارت کے لیے بہت مفید تھی، ویسٹرن افریقہ سے، کیونکہ ویسٹرن افریقہ کے قریب تھی یہ، اور ویسے اندرون ملک کی تمام اطراف کی تجارت اسی کے ذریعے ہوتی تھی، اور جنوبی مغربی اسپین کو بالخصوص تمام تجارتی مال وہیں سے بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح جیان کی دریائے بندرگاہ بھی اندرون ملک کے لیے بہت مفید تھی۔ حکومت کے تحت ڈاک برید کا باقاعدہ انتظام تھا۔ اس حکومت نے اپنے سکے مشرقی سکوں کے نمونے پر ڈلوائے تھے۔ سونے کا سکہ دینار اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا۔ شمال کی نصرانی سلطنتیں، عیسائی سلطنتوں میں بھی اسلامی سکے رائج تھے، یعنی شمال میں جو یورپین کنٹریز تھے، کرسچن کنٹریز تھے، وہاں بھی اسلامی سکے چل رہے تھے اسپین کے بنائے ہوئے، اور تقریباً 400 سال تک ان سلطنتوں میں عربی یا فرانسیسی سکوں کے سوا کوئی اور سکہ رائج نہ تھا، یعنی بعد میں 400 سال تک یہ اسلامی ملک اسپین کے سکے چلتے تھے یا پھر فرانسیسی سکے چلتے تھے۔ اس عہد کی حقیقی عظمت سیاسی میدانوں کی جگہ دوسرے میدانوں میں نظر آتی ہے۔ عبد الرحمن ثالث کا جانشین الحکم خود عالم اور علم و ادب کا بڑا سرپرست تھا۔ اس نے عالموں کو فیضانہ عطیے اور وظیفے دیے تھے۔ اس خلیفہ نے اپنے دارالخلافہ میں 27 مکتب ایسے قائم کیے تھے جس میں مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے عہد میں جامع قرطبہ کو، جو عبد الرحمن ثالث کی بنائی ہوئی جامع مسجد میں قائم کی گئی تھی، دنیا کے تمام تعلیمی اداروں میں ایک امتیازی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ جامعہ قاہرہ کی جامع ازہر اور بغداد کی جامع نظامیہ دونوں سے شہرت میں بڑھ گئی تھی، یعنی اس زمانے کے حالانکہ مشہور مصر کی جامع قاہرہ اور ازہر کی جامع بغداد جو ہے جامع نظامیہ، یہ بہت بڑی یونیورسٹیز تھیں اس زمانے، لیکن ان سے بھی آگے بڑھ گئی تھی جامع قرطبہ، جہاں نہ صرف اسپین کے مسلمان اور نصرانی طالب علم آتے تھے، بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے تشنگان علم بھی اپنی پیاس بجانے یہاں آتے تھے، یعنی اسلامی ممالک سے بھی آتے تھے اور کرسچن لوگ طالب علم بھی آتے تھے جو مغربی اور شمال کے ملکوں سے آتے تھے اور یہاں علم حاصل کرتے تھے۔ الحکم نے اس جامع مسجد کی توسیع کروائی، الحکم نے اس کی توسیع بھی کروائی، قرطبہ کی جو مسجد ہے، اس میں شیشے کے نلوں کے ذریعے آب رسانی کا انتظام کیا اور اس کو بازنطینی فنکاروں کے لائے ہوئے پیچیکار ٹائلوں سے آراستہ کیا گیا۔ الحکم نے اس جامعہ کے لیے مشرق کے عالموں کی خدمات حاصل کیں۔ ان عالموں کے مشاعروں کے لیے اس نے بہت سی جائیدادیں بھی وقف کر رکھی تھیں، یعنی ان کو جائیدادیں بھی دی جاتی تھیں عالموں کو اور استادوں کو، اور تنخواہیں بھی اچھی دی جاتی تھیں۔ افسوس کہ اس جامع مسجد کی جگہ اب ایک بہت بڑے کلیسا نے لے لی ہے اور جامع کی یادگار کا صرف ایک مینار باقی رہ گیا۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا کہ بعد میں عیسائی ملکوں نے دوبارہ تقریباً یہ سمجھے کہ 15ویں صدی عیسوی میں قبضہ کر لیا، اسلامی حکومت کو ختم کر دیا، تمام جگہوں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس
قرطبہ کی جامع مسجد جو ایک یونیورسٹی بھی تھی، اس پہ بھی قبضہ ہو گیا، اس کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس کو ایک کلیسا یعنی چرچ بنا دیا گیا، اور اب ایک صرف کہا جا رہا ہے کہ ایک مینار باقی رہ گیا ہے، مسجد کا باقی چرچ بن گیا ہے۔ جامع کے سوا شہر قرطبہ میں ایک اول درجے کا کتب خانہ بھی تھا۔ خلیفہ الحکم کتابوں کا عاشق تھا، اس کے کارندوں نے کتابیں خریدنے یا قلمی نسخے نقل کرانے کی غرض سے اسکندریہ، دمشق اور بغداد کے تمام کتب فروشوں کی دکانیں چھان ڈالی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے الحکم نے تقریباً 4 لاکھ کتابیں فراہم کر لی تھیں۔ ان کتابوں کی فہرست 40 جلدوں پر مشتمل تھی، اور ہر جلد کے 20 صفحے صنعتیں شاعری کی کتابوں کے ناموں کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ عالم اسلام میں جتنے خلیفہ گزرے ہیں، الحکم ان میں سب سے بڑا جید عالم ہوا ہے۔ اچھا، اس نے ان کتابوں میں بہت سی کتابیں خود پڑھیں، بعض قلمی نسخوں پر اس نے حواشی بھی لکھے ہیں، جن کی وجہ سے بعد کے زمانے میں ناشروں اور مدبروں کی نظر میں ان نسخوں کی بڑی قدر و قیمت بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے کمنٹس لکھے تھے ان نسخوں پر، کتابوں پر۔ تو ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ کے لکھے ہوئے کمنٹس کی پھر اہمیت بہت بڑھ گئی تھی ان کی وجہ سے۔ اس زمانے میں ابو الفرج اصفہانی جو بنو امیہ سے تھا، عراق میں اپنی کتاب اغانی، کتاب کا نام ہے کتاب اغانی، لکھ رہا تھا۔ اس کتاب کا پہلا نسخہ حاصل کرنے کے لیے الحکم نے ابو الفراج اصفہانی کے پاس 1000 دینار بھیجے تھے۔ اس وقت اندلس کا عام ثقافتی معیار کچھ اتنی بلندی پر پہنچ گیا تھا کہ ممتاز ہالینڈ کے عالم ڈوزی نے اس کے متعلق جوش ستائش میں یعنی اپریشیٹ کرنے میں یہ لکھ دیا کہ اندلس کے تقریباً ہر آدمی کو پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ یعنی بتائیے کرسچن عالم یہ کمنٹس دے رہا ہے کہ اندلس کے تقریباً ہر آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یعنی اتنی تعلیم اتنی عام ہو گئی تھی۔ اور یہ زمانے کی بات ہے کہ جب کہ نصرانی یورپ بس علم کی ابتدا ہی جانتا تھا، بگننگ یعنی ان کے ہو رہی تھی تعلیم کی، اور یہ مبادیات بھی بڑی حد تک گنتی کے اراکین کلیسا جانتے تھے، اور یہ بیسک ایجوکیشن تھی، یہ عام لوگ نہیں ان کے پاس تھے، بلکہ یہ صرف کلیسا یعنی چرچ کے پادریوں کے پاس یہ علم کی بیسک ایجوکیشن تھی ان کے پاس، عام لوگ اس سے بھی محروم تھے۔ اندازہ لگے کہ اس زمانے میں اسپین کس قدر ترقی کر گیا تھا، قرطبہ کس قدر چھا گیا تھا علم کی دنیا پر۔ یہ ہمارے لیے سب باتیں باعث فخر ہیں، یعنی وہ ایک دور ایسا گزرا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں مسلمان عروج پر تھے۔ یہ یورپین کنٹریز بہت پیچھے تھے، انہوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا، ہم سے بہت کچھ لیا، اور لیکن پھر مسلمان اپنے اختلافات کی وجہ سے، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے، مذہب سے دوری کی وجہ سے پیچھے ہوتے چلے گئے، گرتے چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ پھر دوسری قومیں ابھرتی ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے پھر دوسرے قومیں ابھریں۔ یورپی اقوام نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کے سبق حاصل کیا، اور پھر انہوں نے کوششیں شروع کر دی، محنت شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں بہت عروج پہ پہنچ گئے۔ 16ویں 17ویں 18ویں صدی پھر ان کے عروج کا زمانہ آیا، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی عظمت کو کھو دیا، ہم دنیا کے قوموں میں پیچھے رہ گئے۔ وہ کیا خرابیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان خرابیوں کو ختم کریں، اور پھر سے جدوجہد شروع کریں، مل کر سب متحد ہو کر ترقی کی۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پھر اوپر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔